بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحر ٹی وی کے ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب باخیریت ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں سے ہم کلام ہونے کی قدرت رکھتے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو یہ قدرت عطا کی تھی کہ آپ پرندوں کی زبانیں جانتے تھے اور ان سے باتیں کر سکتے تھے۔ پرندوں نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو زبان دان اور محرم راز پایا تو انہوں نے اپنی چونچ ترک کر کے پیغمبر خدا کی صحبت اختیار کر لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کیا چرند کیا پرند سبھی حکمت و دانائی کی باتیں کرتے تھے۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا۔ معمول کے مطابق حاضرین دربار میں اپنی اپنی زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ تجربے اور دانائی کی نہریں رواں تھی۔ اس روز پرندے اپنی صفات اور ہنر بیان کر رہے تھے۔ آخر میں ہدہد کی باری آئی۔ اس نے کہا، اے حکمت و علم کے بادشاہ، مجھ میں ایک خوبی ہے جو عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ داناؤں نے کہا ہے، مختصر کلام ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ میں اڑتے ہوئے بلندی سے زیر زمین پانی کا اندازہ لگا لیتا ہوں کہ کتنی گہرائی میں ہے۔ پانی کی خاصیت کیا ہے؟ زمین سے نکل رہا ہے یا پتھر سے رس رہا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی اس خوبی کی بہت تعریف کی اور اجازت عطا فرمائی کہ بے آب و گیا صحراؤں میں سفر کے دوران تو ہمارے ہر اول کے ساتھ رہا کر تاکہ پانی کا کھوج لگاتا رہے۔ کوہ ودنیت نے جب سنا کہ ہدہد ہر اول دستے میں شریک رہنے کا اعزاز حاصل کر چکا ہے تو مارے حسد کے انگاروں پر لوٹنے لگا۔ فوراً پیغمبر خدا کے سامنے آ کر کہنے لگا، ہدہد نے آپ علیہ السلام کے حضور سخت گستاخی کی ہے اور اس نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ اسے اس قذف بیانی کی سزا دی جائے۔ اس سے پوچھئے کہ تیری نظر ایسی تیز ہے کہ پتال میں چھپے ہوئے پانی کی خبر دیتا ہے تو پھر تجھے زمین پر بچھا ہوا جال کیوں نہیں نظر آتا جو شکاری تجھے پھانسنے کے لیے لگاتا ہے؟ ایسا ہنر رکھتا ہے تو جال میں کیوں گرفتار ہو جاتا ہے؟ آسمان کی بلندیوں سے وہ جال کیوں نہیں دیکھ لیتا؟ کوے کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے دریافت کیا، دعوے کی صداقت کا ثبوت پیش کرو۔ ہدہد نے بے خوف ہو کر عرض کیا، اے بادشاہ سلامت، اگر میرا دعویٰ صحیح نہ ہو تو یہ گردن حاضر ہے۔ یہ صفت مجھے قدرت نے عطا کی ہے۔ جب قدرت ہی یہ صفت سلب کر لے، جب فرمانے قضا جاری ہو اور میرا آخری وقت آ جائے تو نگاہ کی خوبی کیا کرے گی؟ ایسے موقع پر عقل کام نہیں کرتی۔ چاند سیاہ ہو جاتا ہے اور سورج گہن میں آ جاتا ہے۔ اس سے ہمیں درس ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و مصلحت کے مطابق تدبیروں کو توڑ دیتا ہے۔ قضا کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔